بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ پیارے دوستو، امت کے نوجوانوں، ہماری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بلا شبہ ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ بات توجہ سے سنیے گا، بات مکمل اور پوری سنیے گا، تب سمجھ میں آئے گی۔ ادھوری بات سننے سے، کمنٹ کرنے سے بات سمجھ میں آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، لہذا بات توجہ سے پوری سنیں پھر آپ کمنٹ کریں۔ نماز اللہ نے صاف صاف قرآن پاک میں کہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ خشوع خضوع اپنی نمازوں کے اندر اختیار کرنا ہے، اور نماز کا مقصد خدا کی بندگی اور اللہ کے سامنے فروتنی کا اظہار ہے، اور اپنی انا کی ہر طرح کی نفی اور انکار ہے، اور نماز کا ایک ایک عمل اس حقیقت کا مظہر ہے، اور اس عاجزی کی کیفیت کا نام ہی خشوع خضوع ہے۔ بات توجہ سے سنیے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن لَوَازِمِهِ الْخُشُوعُ ظُهُورُ الذُّلِّ وَغَضُّ الظَّرْفِ وَخَفْضُ الصَّوْتِ وَسُكُونُ الْأَطْرَافِ، کہ خشوع کے لوازمات سے، یعنی کہ خشوع خضوع کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ نمازی پر عاجزی اور فروتنی کا اظہار ہو، اس کا ظہور ہو، نگاہیں نیچی ہوں اور آواز پست ہو۔ چونکہ کرسی پر نماز پڑھنے میں یہ تمام چیزیں ان کا ظہور نہیں ہوتا ہے، لہذا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ بقرہ کے اندر حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے عموماً اور یعنی کہ درمیان والی نماز کی، خصوصاً کھڑے ہوا کرو۔ جی، یعنی کہ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو، اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے وقوموا للہ قانتین کا ترجمہ کیا ہے کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے۔ معرف قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے، وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ کا صاف اور کھلا ہوا ارشاد ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور تواضع اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کیا ہے کہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کرسیوں پر یہ چیز نہیں آتی، کرسیوں پر یہ چیز مفقود ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے سب کے سب فقیر اور محتاج ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، ایک فقیر، محتاج، ضرورت مند، بے بس بن کر اپنے مولا اور آقا کے آگے زمین پر بیٹھے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور کرسیوں پر مالکوں کی طرح مانگے، بیٹھ کر بہترین لگژری کرسی پر بیٹھ کر مانگے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ دونوں فرق کر سکتے ہیں آپ، کسی عقل مند پر پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان اللہ کا غلام ہے، اللہ کا غلام ہے۔ کون؟ انسان۔ اور غلام ہونے کا تقاضا ہے
بات توجہ سے تمام طالبات سے کہہ رہا ہوں کہ بات کو غور سے سنیے، یہ کلاس بہت اہم کلاس ہے۔ انسان اللہ کا غلام ہے، اور غلام ہونے کا تقاضا ہے کہ اپنے آقا کے سامنے غلام ہی بن کر یعنی کہ کھڑے ہونا چاہیے، اور غلام ہی بن کر کھڑے ہو، نہ کہ مالک اور ساہوکار بن کر کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا مرض یہ عام ہو چکا ہے۔ اور یہ مرض جو عام ہوا ہے یہ عام طور پر ناواقف لوگ جو جانتے نہیں ہیں یا تو وہ کرتے ہیں، یا تو مالدار لوگ، مالداروں میں ہی زیادہ ہے، جو مالدار ہیں وہ کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ ایک وہ شعر بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور سنتے رہتی ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جی، کرسیوں پر نماز ادا کرنا قرآن شریف کے مقتضا کے خلاف ہے۔ احادیث شریفہ میں نماز کے جو طریقے بتائے گئے ہیں احادیث کے اندر اس کے خلاف ہے۔ اجماع امت سے نماز کی جو شکلیں ثابت ہیں اس کے برخلاف یہ عمل ہے۔ یہود و نصارہ کی اس میں مشابہت ہے۔ 20-25 سال کے اندر آپ نے دیکھا 25 سال سے پہلے کوئی کرسی پہ نماز پڑھتا تھا؟ سنا آپ نے؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ مسجدوں کے اندر کرسیاں تھیں؟ 20-25 سال کے پہلے سنا کہ مسجدوں کے اندر؟ ہم نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ یہود و نصارہ سے مشابہت ہے۔ 20-25 سال کے اندر مسجدوں کو چرچ کی شکل دی گئی، اور یاد رکھنا یہ چرچ ہوتا ہے، مسیحی لوگ چرچ کی شکل اور صورت میں بدلنے کی یہ سازش ہے باقاعدہ۔ ہاں، اس کو بدلنے کی سازش ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو قیام اور رکوع اور سجدے کی حقیقت سے جاہل رکھنا ہے کہ قیام کیا ہوتا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ بہت سے حضرات جب اللہ والوں کو یا علماء اکرام کے پاس لوگ جاتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر ملتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، ادب سے ملتے ہیں، بیٹھ کر ملتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض حضرات چل کر آتے ہیں، اپنے گھر سے پیدل چل کر آ رہے ہیں، اپنے گھر سے مسجد چل کر آ رہے ہیں، چل کر آ رہے ہیں۔ بتاؤ 10 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ ہماری بات توجہ چاہے گی۔ چل کر آ رہے ہیں تو کیا آپ قیام نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کھڑے ہو کے قیام نہیں کر سکتے ہیں؟ جی، ایک نہایت معذور شخص اور مجبور شخص نے یعنی کہ بتلایا ہے کہ حضرت بیماری کا مجھ کو زیادہ احساس نہیں ہے، افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اللہ رب العزت کے آگے میں اپنی پیشانی نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ بیماری ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ سورہ قلم کے اندر ہے کہ وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ساق کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، تو کیا جو کافر لوگ ہوں گے نا تو کافر لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کافر سجدہ نہیں کر پائے گا، اور ان کی آنکھیں یعنی کہ شرمندگی سے، ان کی آنکھیں جو ہوں گی شرمندگی کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت پھٹکار چھائی ہوئی ہوگی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جایا کرتے تھے اور وہ صحیح سالم تھے، ہٹے کٹے تھے، ان کو سجدے کی طرف بلایا جایا کرتا تھا۔ ہاں، یعنی کہ اس کو وہ لوگ قادر، یعنی کہ اس کو وہ تھے قادر تھے کہ سجدہ کرتے، بلایا جاتا تھا۔ حدیث پاک کے اندر ہے وہ حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا۔ بخاری شریف کے اندر
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا. ہر مومن اور مومنہ، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت اللہ کو سجدہ کریں گے. البتہ وہ لوگ جو ریاکاری اور شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے سجدہ کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر جو ہوگی وہ تختہ بن جائے گی، تختہ بن جائے گی، ٹائٹ ہو جائے گی، جیسے تخت ہوتا ہے نا، اس طرح ان کی کیا کہتے ہیں کمر ہو جائیں گے، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. جو لوگ ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے سجدہ کرنا چاہتے ہیں وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے کل قیامت میں. جی، جو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر ایک آدمی ایمان والا، ہر ایک مرد عورت سجدہ کریں گے. وہ شخص سجدہ نہیں کرے گا جو ریاکاری کرتا ہوگا، جو شہرت کے لیے، انانیت کے لیے، مالداری کی گھمنڈ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان کی کمر کو تخت بنا دیں گے، تختہ یعنی کہ ٹائٹ کر دیں گے، کمر مڑے گی ہی نہیں، جیسے تخت ہوتا ہے ایسی. اب اندازہ کر لو، اب یہ کرسی والے اپنا خود محاسبہ کر لیں. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کیا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں کہ ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی مالدار ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یا واقعی بیمار ہیں کہ زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے اس لیے کرسی پر نماز کا اشارہ کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، جو حضرات کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جو حضرات کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ رکوع اور سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ رکوع اور سجدے کا اشارہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ رکوع سجدہ نہیں کرتے، رکوع اور سجدے کا اشارہ کرتے ہیں. یہ حدیث میں خود حدیث سن لیجیے. حدیث میں کیا ہے؟ حدیث بھی پڑھ رہا ہوں عربی، پھر اس کے بعد اردو دلیل کے ساتھ. میں ایسی نہیں بتلا رہا ہوں، بغیر دلیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی، عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى على الأرض في المكتوبة قاعدة وقعد في التسبيح في الأرض فأومأ إيماء. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی وجہ سے فرض نماز، کون سی فرض نماز، زمین پر بیٹھ کر ادا فرمائی، اور نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر اشارے سے ادا فرمائی. سمجھ آیا کیا مطلب؟ جلسہ ایک ہوتا ہے قاعدہ. جلوس، جلسہ اور قاعدہ ہے نا. جلوس اور قعود میں کیا فرق ہے یہ سمجھیے. جلوس اور قعود، جلسہ ایک قاعدہ. تو جلوس میں اور قعود میں فرق یہ ہے، الجلوس هو الانتقال من سفل الى علو، والقعود هو الانتقال من علو الى سفل. فعلى الاول يقال لمن هو نائم اجلس، وعلى الثاني لمن هو قائم اقعد. یعنی کہ نیچے سے اوپر منتقل ہونے کو جلوس اور اوپر سے نیچے منتقل ہونے کو قعود کہتے ہیں. لہذا سونے والے کو اجلس کہا جائے گا اور کھڑے ہونے والے کو اقعد بولا جائے گا، اقعد. جی، کھڑے ہونے والا اقعود، کھڑے ہونے والا کیا ہے؟ اقعود ہے. یاد رکھیے، اکثر حدیثوں میں دیکھو یہی ہے، یقال لمن هو نائم اجلس وعلى الثاني لمن هو قائم اقعد. اکثر حدیثوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے، اکثر حدیثوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے قعود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. کون سا لفظ؟ قعود کا.
جو اس بات کو بتلاتا ہے کہ نیچے کی جانب مصلی کو بیٹھنا چاہیے کرسی سے، تو اونچ یعنی کہ نیچے آیا جا سکتا ہے، لہذا وہ قعود میں داخل نہیں ہوگا، وہ قاعدے میں داخل نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، بخاری شریف میں کیا کہتے ہیں، اخبرنی انس بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا فجحش شقه الایمن قال انس رضی اللہ عنہ فصلى لنا يومئذ صلاة من صلوات وهو قاعدہ، کہہ رہے ہیں انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، گرنے کی وجہ سے آپ کا داہنا حصہ زخمی ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نماز بیٹھ کر پڑھائی۔ ایک اور روایت ہے، قال ابن حجر رحمہ اللہ العلة في الصلاة قاعدة وهي انفكاك القدم، وأفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة۔ ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی کہ آپ کا قدم مبارک اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، وہ بتلایا یہ واقعہ جو ہے وہ ذی الحجہ کا ہے۔ جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی تو آپ کے پاس کرسی موجود تھی، آپ چاہتے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں۔ ارے مفتی صاحب کیسے کہہ دیا آپ نے کرسی تھی اس وقت، کیسے معلوم؟ مسلم شریف کی روایت ہے، سن لیجئے، قال ابو رفاع کہہ رہے ہیں انتہیت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب قال فقلت یا رسول اللہ رجل غریب جاء يسأل عن دینه لا يدري ما دینه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبة حتى انتهى إلي فأوتي بكرسي حسبت قوائمه من حديد قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبة فأتم قائما۔ مسلم شریف میں حضرت رفاع کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک اجنبی آدمی ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دین کیا ہے عن دینہ یسأل عن دینہ لا یدری ما دینہ، وہ نہیں جانتا کہ دین کیا ہے۔ ابو رفاع کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا اور آپ میرے پاس تشریف لائے، پھر کرسی لائی گئی، میرا خیال ہے کہ اس کے پاؤں جو تھے کرسی کے وہ لوہے کے تھے اور آپ اس پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو سکھایا تھا وہ اس آدمی کو یعنی کہ مجھے بتایا، پھر آپ خطبے کے لیے تشریف لے گئے اور اس کو کھڑے ہو کر پورے خطبے کو مکمل فرمایا۔ حدیث سے کیا پتا چلا؟ حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کرسی موجود تھی، باوجود کہ پاؤں مبارک پر چوٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کرسی پر نماز ادا نہیں کی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری ہوتا ہے کہ جو امور شریعت میں جائز ہو ان کو کم از کم ایک دو مرتبہ تو بتلاتے تھے۔ کرسی سامنے تھی، آپ چاہتے کرسی پر پڑھتے اور امت کو سبق سکھلا دیتے، امت کو سبق دیتے، اور اگر آپ کی کرسی اس وقت موجود نہیں تھی اور کرسیاں نہیں تھیں اس وقت، کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کرسی والا واقعہ بہت مشہور موجود ہے۔ جی، یہ سمجھنا کہ اس وقت کرسی نہیں تھی، اس زمانے میں کرسی نہیں ہوتی تھی، یہ بات درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جی، بات کو توجہ سنیے، اس لیے یاد رکھیے ہمیں کوشش کرنا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کرسی پر نہیں، کرسی پر نماز نہیں ہوگی، جی قطعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ایک روایت ہے، اس سنت کے پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور یہ روایت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت فرمائی تو اس کو دیکھا کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے تھا، وہ تکیے پر نماز ادا کر رہا ہے، تکیے پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تکیے کو پھینک دیا. پھر اس نے نماز کے لیے ایک لکڑی کا انتخاب کر لیا تاکہ اس پر نماز پڑھے. آپ نے اس کو بھی لیا اور پھینک دیا اور فرمایا زمین پر نماز پڑھو ورنہ اشارے سے نماز ادا کرو. ٹھیک ہے. دوسری حدیث عن جابر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صلى على الارض ان استطعت والا. بہت لمبی قید حدیث ہے. فأومئ ماء واجعل سجودك اخفض من رکوعك. حضرت جابر کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار سے فرمایا جو تکیے پر نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نے اس تکیے کو پھینک دیا تھا کہ اگر تمہارے بس میں ہو تو نماز زمین پر ادا کرو ورنہ اشارے سے نماز پڑھو، اور تمہارے سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکو. سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکنا چاہیے. رکوع جتنا رکوع میں جھکیں گے اس سے زیادہ سجدے میں ہونا چاہیے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے ساتھ نماز پڑھو. کس کے ساتھ؟ زمین کے ساتھ نماز پڑھو. پہلی روایت اور دوسری روایت میں فرق یہ ہے، آپ کہو کہ دونوں روایت الگ الگ ہو گئی، تو روایتوں میں فرق یہ، پہلی روایت میں زمین پر پڑھو اور دوسری روایت میں کہ زمین کے ساتھ پڑھو. روایت میں ایک عن حبلہ رضی اللہ عنہ، حبلہ یعنی کہ حبلہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پنکھے پر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا. انہوں نے جواب دیا اللہ کے ساتھ دوسرے معبود نہ بناؤ. مروح مزید فرمایا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرنا. نماز بیٹھ کر پڑھو اور زمین پر سجدہ کرو اور سجدے میں رکوع کے مقابلے زیادہ جھکو. رکوع کے مقابلے میں سجدے میں زیادہ جھکو. ہاں، تمام احادیث میں زمین پر تو یعنی کہ جو ذکر ہے زمین پر پڑھنے کا ہے کہ زمین پر پڑھو. جو لفظ ہے جو بار بار آیا ہے وہ غور طلب ہے، اس پہ غور کریں. علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک کرسیوں کو دیکھتے آئے، اور اگر کسی بھی شکل میں کرسیوں پر بیماریوں کو یعنی جو بیمار شخص ہے بیماروں کو نماز کی گنجائش نکلتی تو ضرور کسی نہ کسی عنوان کے تحت وہ بیان فرماتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہو. ایک مرتبہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بتلایا، طریقہ سکھایا ہے. روایت ہے بخاری شریف کی. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھ کو یعنی کہ بواسیر کا مرض تھا. عن عمران بن حسین انه قال كان بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو بواسیر کا مرض تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز کے متعلق پوچھا، دریافت کیا کہ کس طرح نماز پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو. کیا فرمایا؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پہلو پر لیٹ کر نماز ادا کرو. کہیں نہیں فرمایا کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو. تو تمام باتوں کا اور تمام حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے. اتنی ساری حدیثیں پیش کی گئی ہیں کہ کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسی بھی تھی لیکن کرسی کا ذکر کہیں بھی نہیں ملا، بلکہ اللہ کے رسول نے نماز اگر کسی کو سکھائی ہے جس کو مرض بھی تھا، بواسیر کا مرض تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بیٹھ کر پڑھو. اگر تمہیں استطاعت نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھو، پہلو کے وہ بل پڑھ لو. لیکن کرسی پر ذکر نہیں ہے، لہذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے.